السلام علیکم دوستو، میری اسرائیل کی ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اسرائیل کا ویزا کیسے لیا جائے۔ میں یہ ویڈیو اسی سلسلے میں پیش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے اسرائیل کا ویزا کیسے ملا۔ پھر میں آپ کو پاکستانی یا کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا ویزا لینے کی ترکیب بتاؤں گا۔ میری پیدائش پاکستان کی ہے اور امریکہ اور پاکستان کی دوہری شہریت کا حامل ہوں۔ 4 سال قبل میں 10 دنوں کی چھٹی پر جارڈن گیا۔ جارڈن چونکہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس لیے 4 دنوں میں بآسانی دیکھ لیا۔ چوتھے دن میں یہاں کے پورٹ سٹی عقبہ میں تھا، سوچا کہ کیوں نہ اسرائیل چلا جاؤں۔ ایک ٹیکسی پکڑی جس نے مجھے نادی عربہ کے بارڈر پر چھوڑ دیا۔ چونکہ آپ سے بھی سوال کیے جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ غور سے سنیں کہ مجھ سے کس قسم کے سوال کیے گئے۔ پاکستان میں پیدا ہوئے ہو؟ جی ہاں۔ اسرائیل کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں پورا ملک دیکھنا چاہتا ہوں اور تاریخی مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنانا چاہتا ہوں۔ پھر سوال اٹھا، کسی فلسطینی سے جان پہچان ہے؟ میرا جواب، جی نہیں۔ کس ہوٹل میں بکنگ ہے؟ میرا جواب، کسی میں نہیں۔ کیوں نہیں؟ میں ایک تجربہ کار سیاح ہوں۔ پچھلے 25 سال میں تقریباً 50 ملکوں کے 100 سے زائد سفر کر چکا ہوں۔ جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اپنے اگلے گھنٹے کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں ٹھہروں گا۔ جس شہر میں جتنا دل لگا رکوں گا، ورنہ وہاں سے اگلے شہر۔ اس جواب کے بعد اس امیگریشن آفیسر لڑکی نے مجھے روک لیا۔ تقریباً 30 افراد لائن میں تھے، سب کے سب چلے گئے، لیکن مجھے وہیں بٹھال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی واپس آئی اور مجھ سے میرا ای میل ایڈریس دریافت کیا، جو میں نے دے دیا، اور وہ پھر غائب ہو گئی۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد نمودار ہوئی اور میرے سامان کی اچھی طرح سے تلاشی کرنے کے بعد پھر غائب ہو گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک نوجوان امیگریشن آفیسر آیا اور وہی سوال مجھ سے دہرائے گئے۔ میرا جواب بھی وہی رہا۔ اس نے مزید پوچھا کہ فلسطینی علاقے میں جاؤ گے کیا؟ میں نے جواب دیا کہ اگر اجازت ہوگی تو ضرور جاؤں گا، وہاں پر کافی زیارات ہیں، اور اگر اجازت نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو میرا پاسپورٹ واپس کر دو، میں اسرائیل نہیں جاؤں گا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اسرائیلیوں نے 1 گھنٹے تک اپنے جدید ترین کمپیوٹر پر میری ای میل کے کانٹیکٹس کو اچھی طرح سے جانچا اور میرے سامان کو دوبارہ کھنگالا۔ پھر کہا کہ اب جا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں کافی سفر کرتا ہوں۔ اگر میرے پاسپورٹ پر اسرائیلی ویزے کی اسٹیمپ لگی ہوگی تو کئی ملکوں میں پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ سنا ہے کہ تم لوگ الگ صفحے پر ویزا اسٹیمپ کر کے پاسپورٹ سے اٹیچ کر دیتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے پتا ہے، ہم لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، فکر مت کرو۔ پھر اس نے میرے پاسپورٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ویزا اٹیچ کر دیا اور میں اسرائیل میں داخل ہو گیا۔ اسرائیل کا یہ بارڈر شہر ایلیاڈ تھا۔ کافی فضول سا شہر، بالکل پسند نہیں آیا۔ سیدھا بس اسٹیشن اور وہاں سے جروسلم چلا گیا۔ جروسلم میں اگلے دن ایک کار رینٹ کی اور اسرائیل کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک اچھی طرح سے دیکھا۔ یہاں کی سڑکیں اور ٹریفک کے قوانین امریکہ کے طرح کے ہی ہیں، اس لیے ڈرائیونگ میں بالکل پریشانی نہیں ہوئی۔ فلسطینی علاقے میں چونکہ رینٹل کار لے جانا ممنوع ہے، اس لیے میں جب بھی فلسطینی علاقے میں جانا چاہتا تھا، کار کسی بس اسٹیشن کے پاس چھوڑ کر کوئی بس یا وین لے کر چلا جاتا تھا۔ فلسطینی علاقے میں جاتے ہوئے تو کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی تھی، البتہ واپسی پر پاسپورٹ چیک ضرور ہوتا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے واپسی پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہاں پر ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جارڈن کی واپسی ایلن بائے اور کنگ حسین برج کراسنگ سے کرنی تھی۔ ٹیکسی لے کر وہاں پہنچا، اس وقت نہ جانے بارڈر کیوں بند کر دیا گیا۔ مجبوراً ایک ٹیکسی لے کر بیت شیان چلا گیا، وہاں سے شیخ حسین بارڈر کراس کیا۔ پورا دن خراب بھی ہوا اور $150 کا خرچہ بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ جارڈن کی امیگریشن نے اسٹیمپ بھی لگا دی، جس کے معنی تھے میں اسرائیل سے جارڈن واپس آیا ہوں، حالانکہ اسرائیل کی کوئی اسٹیمپ نہ تھی۔ بہرحال امریکہ پہنچ کر فوراً دوسرا پاسپورٹ بنوا لیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ آپ اسرائیل کا ویزا کیسے لیں؟
میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسرائیلیوں سے ڈائریکٹ ہی پوچھ لیا جائے۔ پہلی ای میل واشنگٹن ڈی سی کے اسرائیلی کونسلیٹ کے اسپوکس مین ایٹائی ڈارڈو کو لکھی۔ 2 ہفتہ انتظار کیا اور جواب ندارد۔ ویسے یہ ای میل میں نے اپنی گورنمنٹ ای میل سروس سے اپنی آئی ڈی کے ساتھ بھیجی تھی تاکہ وہ لوگ مجھے سیریس لیں۔ ہر مہذب ملک کا دستور ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھے تو وہ جواب ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو بھی ایک ای میل کر دی، لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہ آیا۔ شاید کوئی سیاسی مصلحت ہوگی۔ اب چلتے ہیں ویزے کی طرف۔ اگر آپ کے پاس امریکہ یا کسی یورپی ملک کا پاسپورٹ نہیں ہے تو 2 صورتیں ہیں۔ یا تو آپ کے پاس ان ممالک کا پاسپورٹ ہے جہاں پر اسرائیل کی ایمبیسی ہے، مثال کے طور پر انڈیا۔ آپ ایمبیسی کی ویب سائٹ پر جا کر فارم بھریں اور فیس دینے کے بعد انٹرویو پر چلے جائیں۔ کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ویزا بھی مل جائے گا۔ دوسری صورت میں اگر آپ کے پاس ان ممالک کا پاسپورٹ ہے جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہے۔ سب سے پہلے آپ جارڈن کی ایمبیسی جا کر 3 ہفتوں کے لیے ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جانے کی وجہ ضرور پوچھیں گے۔ اگر آپ نے میری جارڈن کی ویڈیو اچھی طرح سے دیکھی ہے تو آپ کو انٹرویو میں گھومنے پھرنے کی وجہ اچھی طرح سے بتا سکیں گے۔ جس روز جارڈن کے شہر عمان پہنچیں اسی وقت اسرائیل کی ایمبیسی کے ویب پیج پر جا کر اپلیکیشن بھریں، سینڈ کریں اور ساتھ میں پرنٹ بھی کر لیں۔ اس کے بعد کائرو عمان بینک جا کر $30 فیس بھر دیں۔ یاد رہے کہ بینک میں فیس جمع کراتے وقت پاسپورٹ کی ضرورت ضرور پڑے گی۔ پاسپورٹ ساتھ لے جانا نہ بھولیں۔ اس کے بعد اگلے دن ہی اسرائیل کی ایمبیسی چلے جائیں اور ریسیپشن پر سارے فارم جمع کروا دیں۔ عام حالات میں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ عمان میں ٹورسٹ ویزا پر آئے ہیں اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا اسی دن ہی انٹرویو ہو جائے گا اور ویزا بھی مل جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ اس ویزا پر آپ فلسطینی علاقے میں نہیں جا سکتے۔ ویسے یہ سوال آپ انٹرویو میں بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ وجہ ضرور پوچھیں گے۔ میری اسرائیل کی ویڈیو اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ فلسطینی علاقے میں کیوں جانا ہے اور کہاں کہاں کی زیارات کرنی ہے۔ ویسے زیادہ تر امید یہی رکھیں کہ آپ کو فلسطینی علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ ویسے اگر یہ سوال آپ نے اچھی طرح سے نہ کیا تو آپ کا ویزا بھی ریجیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ یہ شبہ کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کسی دوسرے مقاصد کی خاطر فلسطینی علاقے میں جانا چاہتے ہوں۔ اس کے علاوہ اسرائیل ایک بہت مہنگا ملک ہے۔ ہر روز کے لیے احتیاطاً کم از کم $150 چاہیے ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں اور بچے ہوں تو آپ کو ویزا ملنے کے اچھے چانسز ہوں گے۔ 3 باتوں میں آپ کو اسرائیلی کونسلیٹ کو اچھی طرح سے مطمئن کرنا ہوگا۔ نمبر 1، اگر آپ کے پاسپورٹ پر کئی ملکوں کا ویزا لگا ہوا ہے تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ ویزا ملنا کافی مشکل ہوگا۔ نمبر 2، اگر آپ 10 دنوں کے لیے جارڈن آئے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم $2000 ہونے چاہیے۔ یہ سوال اسرائیلی ایمبیسی پوچھ سکتی ہے اور یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ ڈالر دکھائیں۔ نمبر 3، آپ کا ای میل ایڈریس پرانا ہونا چاہیے۔ اسرائیلی ایمبیسی اپنے کمپیوٹر پر اچھی طرح سے چیک ضرور کرے گی۔ اگر نیا ہوا تو شاید ویزا ملنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے اور شاید منع بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ساری ویڈیو میری تخلیق ہیں، لیکن ڈالنے کے فوراً ہی بات چوری ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی پاناما کی ویڈیو میں وہاں جانے کے ویزے کی معلومات فراہم کی تھیں، فوراً ہی ایک گروپ جس کا نام ہے لال گلاب اس نے چوری کر لی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لال گلاب اور دوسرے گروپ اس ویڈیو کی معلومات چوری کرنے میں کتنے دن لیتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی کسی ملک گئے نہیں، گھر بیٹھے ساری معلومات چوری کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اپنے چینل پر ڈال دیتے ہیں، وہ بھی صرف چند پیسوں کی خاطر۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں پر ترس بھی آتا ہے، اسی وجہ سے یوٹیوب سے شکایت کرنے سے بھی کتراتا ہوں، ورنہ ان کے اچھے بھلے چینل بند ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اگر یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یوٹیوب سے کمپلین ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔
یہاں پر ایک بات بتانا بے حد ضروری ہے، برائے مہربانی اسرائیل کسی اور مقاصد کی خاطر مت جائے، ورنہ ایک آدمی کی غلط حرکتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے زائرین وہاں کی زیارات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ بے حد شکریہ۔